السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ انگن بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام پر کہ جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی سلف جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ صاحب و ساتھیوں، میری اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائشوں اور امتحانات کا ذکر ہوا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی بڑے سے بڑا امتحان، کٹھن سے کٹھن مراحل سے گزرتے ہوئے جب 175 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، وفات پا گئے، تو ان کی زندگی کے ہزاروں سال بعد بھی رب کائنات نے ان کی سیرت کو زندہ رکھا، ان کا تذکرہ اپنی آخری کتاب میں نازل کیا۔ صرف تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ یہ ساری کی ساری ان کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے یہ حکم بھی نازل کیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے، ان کی سیرت کو اپنائیے۔ یہ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، مخاطب صحابہ کرام تھے، ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ۔ ہر دور میں جو بھی اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے سورہ النحل کی اس آیت پہ پہنچے، 123 نمبر یہ آیت ہے، حکم اس کے لیے بھی یہی ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ بعد میں آنے والوں، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ میرے ابراہیم، میرے خلیل کی سیرت کو اپناؤ، ان کی سیرت جیسے اپنی سیرت کو بناؤ، ان کے لیل و نہار کی طرح اپنے لیل و نہار کو گزارو۔ خیر، آئیں آج اس مختصر سے وقت میں ہم نے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب اپنانے کا حکم ہے، سیرت ہم نے سماعت کی ہے تو وہ ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ ہم کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنا سکیں گے؟ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو آئیں سب سے پہلے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو ان میں جو سب سے پہلے چیز نظر آتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ پر ایمان وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سب سے پہلے یہ درس دیتی ہے کہ اللہ پر ایمان وہ کامل اور مستحکم کر لو۔ اللہ پر ایمان پکا ہونا چاہیے ایک مومن بندے کا۔ کیوں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب اور تمہارا رب جو ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں بھی اس بات کے اوپر تمہارے ساتھ گواہ ہوں، جس رب نے سب کچھ بنایا، تمہیں پیدا کیا، اس رب کے اوپر ایمان لانا یہ بندے کے ایمان کی پہلی شرط بھی ہے، علامت بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر بندے کا ایمان ہو، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے کے بعد پھر ہر قسم کا توکل اللہ کی ذات پہ۔ خیر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کی یکتائی کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کیا، اللہ کی توحید کا وہ درس دیا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا اللہ کی وحدانیت کی طرف، یکتائی کی طرف۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس پیغام میں پھر جتنی بھی تکالیف آئیں، کیونکہ اللہ پر ایمان تھا نا، توکل تھا، پھر اس کو برداشت کرتے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ نے ان کی اس بات کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم اور اپنے باپ سے یہ بات کہی تھی، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما، ہم تو ان بتوں کو پوجتے ہیں، فنظل لها عاکفین، سارا دن ہم انہی کے لیے، انہی کو خوش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، ہمارا دن رات کا کام انہی کی خوشنودی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا یہ نظریہ سنا تو ان کو یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، یہ تمہاری بات کو سنتے نہیں، تمہیں دیکھتے نہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت ہمیں بھی ایک درس دیتی ہے۔
کہ آج تم بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سنتا نہیں ہے جنہیں تم پکارتے ہو۔ اگر آج یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے والے بہت ہیں، سنانے والے بہت ہیں، سننے والے بہت ہیں، اور سن کے اس کے اوپر نعرے لگانے والے بھی آپ کو ملیں گے، واہ واہ کرنے والے بھی ملیں گے، جب اسی سیرت کو اپنانے کی بات آئے نا، یہ بات کہی جائے کہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو، جن کو پکارتے ہو، مشکل کے وقت جن کو آواز دیتے ہو، مشکلات میں جب پھنسے ہو جن کو تم آوازہ مارتے ہو، ان کو چھوڑ دو، یہ ندا صرف اللہ کے لیے، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ تو پھر اولیاء کے گستاخ ہونے کے فتوے، طرح طرح کی باتیں، جبکہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی نظریے کو قرآن میں بیان بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی کی، اور ہمارے اس نظریے کی تردید بھی اللہ نے کی ہے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو نا، جن کو تم آوازیں دیتے ہو، کبھی اللہ کے مخلوق میں سے اللہ کے کسی بندے کو پکارتے ہو، کبھی کسی بندے کو آواز دیتے ہو، سنو ان کی حیثیت کتنی سی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 26واں پارہ سورہ الاحقاف کی 5 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ اس بندے سے بڑھ کے کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، اس بندے سے بڑھ کے راہ راست سے ہٹا ہوا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ من اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، اور فرمایا من لا يستجیب لہ، یہ جس کو تم پکارتے ہو وہ زندہ ہے تب بھی، قبروں میں پڑے تب بھی، وہ ان کی پتھروں کی مورتیاں بنائی ہیں تب بھی، قبروں کے اندر لیٹے ہوئے دنیا سے جا چکے تب بھی۔ اور اس ایک بات کو عربی گرامر کا ایک اصول ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو بتوں کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھی، من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ عربی گرامر کا ایک اصول یاد کر لے، جہاں بھی لفظ من آتا ہے یہ ذوی العقول کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے جن کو اللہ نے عقل دی ہے، یعنی جس طرح انسان ہے ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ من آتا ہے۔ یہاں پر لفظ من ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اور ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کر، قبروں پہ کھڑے ہو کر، مشکلات میں گھر کے قیامت تک بھی ان کو پکارتے رہو، قیامت تک آوازیں دیتے رہو۔ من لا یستجیب لہ، یہ تمہاری آواز کا جواب دے ہی نہیں سکتے، یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہی نہیں ہے، یہ تمہاری کسی بھی آواز کا جواب نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو تمہاری پکار سے، تمہاری ندا سے، تمہاری آواز سے بالکل غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تمہاری پکار کا جواب کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وہ اس بندے سے بڑا گمراہ ہو بھی کوئی نہیں سکتا جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے مخلوق کو پکارے، قیامت تک پکارتا رہے، یہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور کبھی دوسری آیت میں اللہ نے بڑے ہی دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری بگڑی بنانے والے، ہماری مشکلات کو حل کرنے والے، مشکل کے اندر ہمارے کام آنے والے، اور اللہ نے کیا کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورۃ فاطر 22واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ نے کتنے دو ٹوک الفاظ میں کہا والذین تدعون من دونہ، او اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، جن کو آوازیں دیتے ہو، جن کو ندائیں، جن کے لیے تمہاری ندا ہے، اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، انہوں نے ایک کھجور کی گٹھلی میں جو سفید رنگ کی وہ باریک سی ایک دھاگا ہوتا ہے، انہوں نے تو یہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور تم ان کو پکارتے ہو جن کو اللہ کے علاوہ آوازیں دیتے ہو، انہوں نے یہ کھجور کی گٹھلی میں جو دھاگا ہے، ایک دھاگا بھی، ایک حقیر سی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا۔
ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم پکارتے رہو پھر بھی پکارنے سے باز نہ آؤ، لا یسمعوا دعاکم، اور یہ تو تمہاری دعاؤں کو سنتے ہی نہیں ہیں اور سنتے ہی نہیں ہیں، اور ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تمہاری دعا سن بھی لے یہ جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اللہ نے انہیں اتنا اختیار ہی نہیں دیا۔ کب تک؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تک یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے، اور فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ نے تمہارے اس عمل کو شرک کہا ہے قرآن میں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، مشکل کے وقت اسے پکارنا یہ شرک ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے اس شرک کا یہ انکار کریں گے، قیامت والے دن انکار کر دیں گے، اللہ ہم نے انہیں یہ نہیں کہا تھا، ہمارے جانے کے بعد ہمیں پکارنا، ہمارے جانے کے بعد مشکل کے وقت ہمیں آوازیں دینا، ہمیں بلانا اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں لا کے ہمیں کھڑے کر دینا، اللہ کے تصرفات کو ہمارے اندر تقسیم کر دینا، ہم نے انہیں یہ نہیں کہا تھا۔ یکفرون بشرککم، قیامت والے دن اللہ فرماتے یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، اور یہ تو تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں ہیں اور سن کے جواب دیتے بھی نہیں ہیں۔ اور آئیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی قرآن سورۃ الممتحنہ میں، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، جب اپنے والد کو مخاطب کیا نا، قوم والوں کو دعوت دی نہیں مانے، اپنے باپ کے لیے کہا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، اے ابا جان آپ میری بات کو نہیں مانتے نا، پھر بھی میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور ساتھ ہی اپنا عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ استغفار کرنا یہ میرے بس میں ہے، اللہ سے دعا کرنا یہ میرے اختیار میں ہے، دعا تو میں کرتا رہوں گا، لیکن اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا وما املک لک من اللہ من شیء، اے ابا جان دعا کر سکتا ہوں لیکن اللہ سے کسی اختیار کی میرے پاس پاور نہیں ہے، اللہ سے نرمی کروا دو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ہاں دعا کرتا ہوں، اس دعا کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر نرمی کر دے، صرف یہ میرے اختیار میں ہے۔ فرمایا وما املک لک من اللہ من شیء، اللہ کے جو معاملات ہیں ابا جان تیرے لیے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ لوگوں تصرفات کا مالک، اختیارات کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم نے یہ اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے رزق دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے بیماری میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے وہ شفا دے دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ ہے جو شفا دینے والا ہے۔ جب یہ بات ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ معقب اور یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کی سیرت، نبی علیہ السلام کو چونکہ یہ حکم ہوا تھا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی ابراہیم کی سیرت کی اپنانا ہے، جائیں قرآن پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی شان والا نہیں ہوتا، مقام والا نہیں ہے، رفت والا نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے متعلق پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ لوگوں میں اپنی جان کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، قل لا املک لنفسی، اے نبی تو لوگوں کو بتا دے، اعلان کر دے، لوگوں کو یہ بات سمجھا دے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہاری مشکلات کو کیسے دور کروں گا، اور میں تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہو۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا،
میں تو اپنی ذات کے متعلق بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے تو مجھے نقصان پہنچ جائے، اللہ چاہے تو میرے اوپر بیماری آ جائے، اللہ چاہے تو مجھے صحت دے دے، اللہ چاہے نقصان سے بچا لے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ لوگوں میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، غیب کو جاننے والا ہوں۔ دو ٹوک الفاظ میں نبی علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا بھی اور بیان بھی کر دیا اور اپنا موقف بھی بیان کر دیا، بالکل وہی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے کہا تھا، اے ابا جان لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ سے کسی چیز کے بارے میں ملکیت نہیں رکھتا، ہاں دعا کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی ہے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ ہے اِنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے جیسا چاہے، نفع چاہے نقصان چاہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے تصرفات ہے، جس کو اللہ چاہے جو دے دے۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت ساری بھلائیاں جو ہے میں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، میں خود غیب کو جاننے والا ہوتا، تو پھر جبرائیل آ کے مجھے نہ بتاتا یا رسول اللہ اس بکری کو نہیں کھانا، یہودا نے اس نے زہر ملایا ہے، اور نبی علیہ السلام آخری وقت تک اس زہر کی تکلیف کو محسوس نہ کرتے، اپنے لیے بھلائیاں اکٹھی کرتا، اس عمل سے بچ جاتا۔ لوگوں اگر میں غیب جانتا ہوتا، نبی علیہ السلام فرماتے جبرائیل مجھے آ کے نہ بتاتے یا رسول اللہ قریش کے اس مجلس میں جا رہے ہو وہاں پہ نہیں بیٹھنا جہاں پہ انہوں نے آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے، کیونکہ انہوں نے بھاری پتھر رکھا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھیں گے، اوپر سے پتھر گرا کے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جبرائیل کو آ کے یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑتی، میں پہلے سے جانتا ہوتا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں میں غیب بھی نہیں جانتا، اپنے لیے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ یہی سیرت ابراہیم ہمیں درس دیتی ہے، ہمارا بھی ایسا ہی نظریہ ہونا چاہیے جس کو نبی علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ یہی توحید بھی ہے، اللہ کی یکتائی بھی ہے، وحدانیت بھی ہے، یہ سارے کے سارے تصرفات صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا ما مسنی السوء، کہ اگر میں یہ جانتا ہوتا تو مجھے کبھی بھی کوئی دکھ پہنچتا ہی نہ، تکلیف آتی ہی نہ۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بخاری میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیت نازل ہوئی نا کہ جو اللہ نے سورہ شعراء کی وہ آیت نازل ہوئی، فرمایا حین انزل اللہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے قریش والوں کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے پہلے قریش والوں کو مخاطب کر کے کہا، پھر بنی عبد مناف کو مخاطب کر کے کہا تھا، پھر اپنے چچا عباس کو مخاطب کر کے، آخر میں اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی، وہ بیٹی جس کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، یہ وہی بیٹی ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے انبیاء کے سردار نے کہا تھا، وہ کائنات کے امام نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے میری بیٹی فاطمہ۔ اس بیٹے کو مخاطب کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا تھا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتَ مِن مَالِي لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور میری بیٹی فاطمہ تو مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، بڑی پیاری میری بیٹی ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن ایک بات تو بھی یاد رکھ لے، تو بھی سن لے، سلینی ما شئت من مالی، جو اللہ نے مجھے دنیا میں مال دیا ہے اس میں سے جو تو چاہتی ہے لے لے، جتنا تو چاہتی ہے سوال کر کے مجھ سے جتنا مال چاہتی ہے لے لے، لیکن کیا ہے لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اور میری بیٹی اللہ کے جو معاملات ہیں میں تیری کوئی مدد ان میں
نہیں کر سکتا، جو اللہ چاہتا ہے۔ کون کہہ رہا؟ کائنات کا امام کہہ رہا۔ کس کو کہہ رہا؟ وہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہہ رہا کہ میں تیری اللہ کے معاملات میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ قیامت والے دن اپنے اعمال کی وجہ سے نجات ہوگی تمہاری۔ اور میرے خاندان والوں سن لو، یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، یہی ہے کہ تصرفات کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیے تو نبی سے بڑا کوئی بھی اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی اللہ کے قریب ہستی نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی شان والا نہیں ہے، مقام والا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تصرف انہیں بھی نہیں دیا تو پھر اپنے اولیاء میں بھی یہ اللہ نے تصرفات تقسیم نہیں کیے۔ ہمارا یہ ایک نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں دی ہے۔ ایسے آپ کو لوگ اشعار پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کے سارے خزانوں کی چابی اور کنجیاں جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ جاؤ سورت انعام کو پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے اس بات کا بھی اعلان محمد رسول اللہ سے کروا دیا، اور نبی علیہ السلام نے کتنے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کر دیا، کیونکہ اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا تھا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والی ذات وہ تو اللہ کی ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق پہنچانے والی ذات وہ تو اللہ کی ہے۔ یہ رزق دینا اللہ کا یہ شان ہے، مقام ہے، یہ اللہ کے تصرفات میں سے ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور لوگو اس بات کو سمجھ لو، میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ، اے نبی تو ان دنیا والوں کو بتا دے، لا اقول لکم، میں تمہارے لیے بات نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جن کا تصرف اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے کوئی اپنے خزانوں کا مالک نہیں بنایا، مجھے اللہ نے اپنے خزانے نہیں دیے۔ قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں، عالم الغیب ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تم جیسا انسان ہی تو ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی، میں عالم الغیب خود سے غیب نہیں جانتا۔ ہاں کیا ہے، ان اتبع، میرے پاس تو ایک وحی آتی ہے، اسی کی پیروی کرتا ہوں، جو اللہ مجھے آسمان سے پیغام بھیجتا ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، کوئی اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ رزق کا تصرف اپنے نبی کو نہیں دیا تو پھر اولیاء کو کہاں دیا ہے؟ یہی سیرت ابراہیم ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں اپنا عقیدے کی اصلاح کر لو۔ ذات وہ سارے کے سارے تصرفات اللہ کے لیے، رزق دینے والی ذات اللہ کی، اولادیں دینے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات اللہ کی، ذلت اللہ کی طرف سے، رزق چھین لے تو اللہ کی ذات ہے، بیماری اللہ کی طرف سے، خیر آئے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں استقامت دین کے اوپر اختیار کیجئے۔ دین کی خاطر اگر مصائب اور تکالیف آئیں تو اس کے اوپر استقامت کو اختیار کرنا ہے، دین پہ پکے رہنا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ دین کے اوپر استقامت کا نام ہی فرمانبرداری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ کا فرمانبردار ہو جا، استقامت اس قدر تھی، قال اسلمت لرب العالمین، فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے لیے وہ مطیع ہو گیا۔ ہمارا بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا ہے کہ جہاں پر بات دین کی ہو پھر سامنے جو مرضی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، والدین کی شفقت کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، ہجرتیں کی، ہجرتوں کی صعوبتوں کو سہا۔ جب نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پھر وہ وقت بھی آیا نبی علیہ السلام کو جب یہ نبی علیہ السلام کو شریعت ملی، آپ کو یہ نبوت دے دی گئی، آپ کھڑے ہوئے 3 سال کے بعد جب حکم ہوا اے نبی اب اعلانیہ نبوت کو اعلان کر دیجئے، اعلانیہ نبوت کو پھیلائیے۔ نبی علیہ السلام کوہ صفا پہ چڑھے تھے، اعلان کیا تھا، لوگوں کو کہا تھا لوگوں اگر میں کہوں یہ پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا، انہوں نے کہا مان لیں گے، کہا پھر یہ بات بھی مان لو لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو، اس کی شہادت دے دو، تملک الاربع
وال عجم، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ سارے کے سارے اپنے خاندان والے تھے، قریش والے تھے، کوئی چچا تھا، کوئی تایا تھا، کوئی چچا زاد بھائی تھا، کوئی قبیلے والے تھے، کوئی پھپھی ذات تھے، سارے اپنے خاندان والے۔ اپنے سگا چچا نے آگے بڑھ کے تو کہا تھا تب اللہ کا یا محمد، اور محمد تو ہلاک ہو جائے معاذ اللہ من ذالک، اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ لیکن ان کے رویے پھر یہی خون کے پیاسے بھی بنے، انہوں نے مکے سے نکالا بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کر کے، لیکن حکم یہ تھا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے۔ جس طرح ابراہیم استقامت کے کوہ گراں بنے رہے، نبی ڈٹ جائیے، ڈٹے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں بھی گزارا تھا۔ اس سے بڑی استقامت کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ پھر نبی علیہ السلام سے آگے صحابہ کرام کو دیکھ لے، ایک ایک صحابی کے اگر استقامت کو بیان کرو وقت بڑا درکار ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی استقامت کو، ائمہ دین کی استقامت کو دیکھ لے، امام احمد بن حنبل تک آئے، نیچے چلتے جائے، امام بخاری کی سیرت کو پڑھ کے دیکھے، یہ استقامت ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ اور پھر کبھی یہ بھی حکم ہے کہ استقامت اور قرابتیں اور دین کی بات اور رشتہ داریاں یہ آپس میں متصادم ہو جاتی ہے، ٹکراتی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ میں اس بدعت کو اس لیے کرتا ہوں، کیا کروں اگر اس پہ عمل نہ کرو، اس بدعت میں نہ جاؤ تو میرے سارے خاندان والے لا تعلقی کا وہ اظہار کر دیں گے، لا تعلقی ہم مجھ سے ہو جائے گی، تعلق ٹوٹ جائے گا۔ سیرت ابراہیم کو سننے والوں اور اس کے اوپر بڑا دل خوش کرنے والوں، ہمارا بھی یہی عمل ہے۔ آئے نبی علیہ السلام نے کہ رشتہ داروں نے بھی تو ایسے کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رشتہ داروں کو کہا، سارے رشتے توڑ گئے تھے لیکن استقامت کو نہیں چھوڑا تھا۔ خیر استقامت کا ہمیں درس دیتی ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام، اگرچہ سامنے برادری والے مخالف ہی کیوں نہ ہو جائیں، دین کو اپنا لو، ایک وقت آئے گا آپ کی اس استقامت کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں بھی دین کو راست فرمائے گا۔ اللہ آپ کو اگر دنیا میں وہی ساتھ نہ بھی دے، گزر ہی جائے گی، اللہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے نام کو روشن کر دے گا۔ خیر اس سے اگلا جو مرحلہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ والد اور اولاد کے حقوق کے متعلق ہے کہ آپس میں ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اس کو آپ 2 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں، پہلا مرحلہ جو ہے وہ بحیثیت بیٹا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی شکل میں جب بیٹا تھا، بیٹے کی سب سے پہلی اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی اطاعت ہے۔ باپ نے کہا تھا قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، او ابراہیم تو نے ہمارے دین سے وہ روح کو، اپنے منہ کو موڑ لیا ہے، اگر اس بات کو تو نے نہ چھوڑا تجھے مار مار کے رجم کر دوں گا۔ قال السلام علیک، سلامتی کی دعائیں کرتے رہے، سلامتی کی دعائیں کرتے کرتے وہاں سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن کوئی زبان سے ایسے کلمے نہیں کہے۔ نوجوانوں ہمارے لیے بھی قرآن میں اللہ نے یہی تو حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سیرت ابراہیم کا تقاضا بھی یہی ہے، ہماری شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر والدین کبھی ناراض بھی ہو جائے، کبھی تم سے روٹ بھی جائے، اف تک نہیں کہنا، ہاتھ اٹھا دے مار لے، اف نہیں کہنا، اس وقت تک ان کی فرمانبرداری کرتے رہنا ہے جب تک وہ شرک کا نہ کہے، اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے۔ معصیت کا حکم دے تو بدتمیزی تو پھر بھی نہیں کرنی، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے منچلے نوجوان جو ہے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ والدین کے گریبان پکڑ کے تھپڑ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے سیرت ابراہیم کو کیا سمجھا؟ ہم کیا سمجھے؟ ہم کیسے ابراہیمی ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ تقاضا تو نہیں تھا، یہ اللہ شریعت ہم سے بھی مطالبہ کرتی ہے۔ خیر یہ والدین کی اطاعت ہم پہ ضروری ہے وقت کی قلت کے پیش نظر۔ دوسرا جو اس کا مرحلہ ہے وہ اولاد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد ہے، ہاں اولاد کے اگر والدین کے اولاد پر حقوق ہے نا جن کو وہ اولاد نے وہ پورا کرنا ہے، اس سے پہلے
کچھ حقوق والد کے بھی ہیں جن کو والدین کو ادا کرنا ہے، پھر والد صحیح معنوں میں والد بن پاتا ہے۔ جاؤ سیرت ابراہیم کو پڑھے۔ سب سے پہلے اولاد مانگنی ہے صرف اللہ سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 86 سال تک یہ دعا کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے، اللہ نیک بیٹا دے دے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو پھر اللہ کے در چھوڑ کے در در کی خاک چھانتے پھرو، نہیں، سب سے پہلا والد کا حق یہ ہے اللہ سے اولاد مانگے اور اللہ سے دعا کرتا رہے۔ دوسرا یہ ہے اولاد ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ لیکن آج دیکھیے تھوڑی سی اولاد کا بھی والدین کے نافرمانی کر لینا، بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے اللہ کے ناشکری والے جملے کہ نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا، میری اولاد تو ایسی ہے، اللہ نہ ہی دیتا تو کیا تھا۔ جاؤ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھو جس کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، اللہ کا شکر بجا لائیے اس نعمت کے اوپر، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اولاد دی نا 86 سال تک مانگتے رہے، جب اللہ نے دی تو پھر اللہ کا شکر کن الفاظ سے ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء، کہ میں اللہ کا شکر ہے، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا۔ اللہ کا شکر بجا لائیے۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے یہ والد کا حق ہے، حق ہے، جس کو جانیے پہچانیے، جب تک نہیں جانیں گے اولاد پھر کیسے فرمانبردار ہوگی۔ تیسرا حق سنیے اولاد کا جو والد کو کرنا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے ایسا ماحول میسر کیجئے جس کے اندر اس کی اچھی تربیت ہو سکے۔ اگر والد یہ نہیں کرتا، اولاد کا حق مار رہا ہے، کیسے وہ یہ اس سے توقع کرے گا اولاد بڑی ہو کے اس کے اطاعت گزار بنے گی۔ اور والد کا حق ہے اولاد کو ایسا ماحول دے جس میں اس کی اچھی تربیت ہو سکے، کیونکہ یہ ہمیں سبق سیرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے نومولود بچے کو اس اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا تھا اور ساتھ یہ کہا تھا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس بے آباد وادی کے اندر اپنی اولاد کو صرف ایک لیے چھوڑ کے جا رہا ہو، ایک مقصد ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ اچھائی کر سکے، نماز قائم کر سکے، اس ماحول کی وجہ سے یہ نیکی کر سکے۔ یہ والد کا حق ہے اولاد کو ایسا ماحول میسر کرے۔ اگلا حق جو ہے والد کا وہ اولاد کو اطاعت باری تعالیٰ کے اوپر اللہ کے اطاعت کی تلقین کرتی رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی اور میری اولاد کو بھی اللہ فرمانبردار بنانا۔ اگلا حق جو ہے وہ اولاد کے لیے والد کا کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی کے کاموں میں وہ اپنی اولاد سے مشورہ کرتی رہے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی انی ارا فی المنام ان اذبحک، اے بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے فوراً ہاں میں ہاں ملا دی، نیکی کا کام تھا نا اللہ کے لیے۔ اور اس سے آگے جو ہے کہ باپ کو اولاد کو اپنی نیکی کے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا، ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا۔ حضرات جو باپ خود ہی نیکی نہیں کرتا اولاد کو وہ نیکی کا ترغیب کیا دلائے گا، اور جب وہ اولاد کو نیکی کی ترغیب نہیں دلائے گا تو کیسے وہ یہ توقع رکھتا ہے، گمان کرتا ہے اولاد اس کی وہ فرمانبردار ہوگی۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے یہ چند ایک تقاضے ہیں ہم سے جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ پورا کرنے کے بعد پھر اس آیت کے ہم مصداق بنیں گے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پھر ہم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے کے حقدار بنیں گے۔ اگر نہیں تو پھر ہم ابراہیمی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیے، غور کیجئے اور اس کے اوپر اپنا کے اپنے آپ کو ابراہیمی بنائیے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ جو بھی ابراہیمی بنے گا، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابراہیمی بن کے دکھایا ہے، ہم بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔